سورہ الاسراء جو ہے اس کی آیت نمبر 89 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے وا اور لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قد یعنی طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا آج تمہیں کچھ سنایا جا رہا ہے یا نہیں سنایا جا رہا، دکھایا جا رہا ہے یا نہیں دکھایا جا رہا، لہذا آج جو بھی تمہیں سنایا اور دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو کہ طے شدہ۔ کیا طے شدہ ہے؟ آگے کہا صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل۔ صرفنا، ہم جو ہے اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت کے دوران جو کچھ بھی ہونا ہے، جو بھی انسانیت کو رہنمائی درکار ہے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب ہم جو ہے وہ ہر پہلو سے پھیر پر اس قرآن میں سامنے لے آئے۔ کیسے؟ مثلوں سے۔ لیکن آگے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، انسانوں کی جو اکثریت ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کی اکثریت نے کہا نہیں بھائی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو انکار کیا جاتا ہے، کہا نہیں جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، فی ھذا القرآن، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں سب کا سب ہے، نہ صرف سب کا سب ہے بلکہ اسے ہر پہلو سے پھیر کر سامنے لے، کہیں پر اس کا ایک پہلو سے ذکر، کہیں پر دوسرے پہلو سے ذکر، کہیں پر پھر پر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر پہلو سے، اور کیسے؟ مثلوں سے۔ لیکن جو لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ وہ جس قرآن کی ماننے کے، قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جس قرآن کو کلیم کرتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ان کا کہنا ہے، ان کی اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دہلا دینے والی بات ہے۔ آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، من کلی تمام کے تمام سے، من کلی تمام کے تمام سے، تمام کا تمام جو ہے وہ کیا کیا؟ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے۔ لیکن کیسے؟ مثلوں سے، نہ صرف سامنے لے آئے بلکہ مثلوں سے سامنے لے آئے۔ صلاۃ قائم کرنی ہے، کیسے قائم؟ صلاۃ ہے کیا؟ کیسے قائم کرنی ہے؟ کریں گے فائدے کیا ہیں؟ نہیں کریں گے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس قرآن میں ہر لحاظ سے ذکر کر دیا، ہر پہلو سے ذکر کر دیا، پھر کا ذکر کر دیا، اور کیسے کر دیا؟ مثلوں سے۔ کیسے مثلوں سے؟ وہ جو قومیں اس قرآن سے پہلے گزر چکی، آپ کو اس قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، اس قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، وہ جو قومیں ہیں ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ اس سے قرآن میں جہاں جہاں بھی ان کا ذکر ہے یہ ان کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کیا ہم نے تمہاری طرف کتاب نہیں بھیجی؟ اپنی تحقیق کر لو، بھیجی نا؟ تم خود تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو ہاں جی ہماری طرف یہ قرآن بھیجا گیا، تو یہ جو قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا اس میں کیا ہے؟ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا تو ذکر ہے۔ تم کہتے نہیں جی ماضی والی قوموں کا ذکر ہے، کل کہتے ماضی قوموں کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے، لیکن ان کی مثلوں سے، ان کی مثلوں سے۔ اچھا اب ذرا غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، اور انسانوں کی، لوگوں کی اکثریت کہتی ہے نہیں، وہ انکار کہہ رہے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ قرآن کو بنائیں آئینہ تو دیکھیں ذرا وہ کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، اور وہ کون ہے اس کے برعکس جس کا دعویٰ یہ ہے، یا کون ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں احکامات تو ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، قرآن میں احکامات تو ہیں، طریقہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ کون کہتا ہے قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، قرآن میں مثلوں سے نہیں ہے، قرآن میں مسئلے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ اب بتائیں ذرا، اے ملاٹو، اے مسلماٹو، مسلمان پلس ملاٹو، مسلماٹو، ذرا غور کرو، ذرا بتاؤ کون ہے منکر قرآن؟ کون ہے صلاۃ کا منکر؟ کون ہے عرش حق کا منکر، رب کا منکر؟ بتائیں نا ذرا، میدان میں آئے ذرا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اچھا،
اس قرآن میں یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر جب تک یہ ساتھ نہیں آتی تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو بھی تمہیں درکار ہے، جو تمہارے ساتھ ہونا ہے، جو تم نے کرنا، جو کہنا، جو کرنا تھا، جو کرنا چاہیے، سب کا سب موجود ہے۔ اور ایک پہلو سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، بلکہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر ہم سامنے لے آئے، اور مسئلوں سے اس سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر آپ غور کریں، اگر آپ کوئی مشین خریدتے، کوئی ایسی شے خریدتے ہیں جو آپ نے فرسٹ ٹائم خریدی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کیسے جانیں گے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے یہ شے خریدی ہو، اسے استعمال کیا ہو۔ کیوں آپ تلاش کریں گے اسے؟ اس لیے تلاش کریں تاکہ میں اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے اسے کیسے استعمال کیا؟ ظاہر بات ہے جب اس نے استعمال کیا تو کہیں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس نے ان غلطیوں سے سیکھا ہوگا، لہٰذا میں جب اس سے سیکھوں گا تو پھر میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا، میں بہتر طریقے سے اس مشین کا اشیاء کا استعمال کر پاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے وہ شے وہ پہلے استعمال، یعنی اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے میں رہنمائی کے لیے آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، اسے تلاش کریں گے جس کو وہ پہلے وہ معاملہ مسئلہ پیش آ چکا ہوا ہے، جو اس سے گزر چکا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا تو پھر آپ تاریخ تلاش کریں گے، کیا ایسی تاریخ ملتی ہے، کچھ مجھے ایسا کوئی لٹریچر ملتا ہے جس میں مجھے ملے کہ بھائی فلاں کو بھی یہ چیز ملی تھی، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اس میں تاکہ میں اس سے رہنمائی لوں۔ تو یہ انسان کی گٹی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جو کہ نیا ہوتا ہے، تو انسان اس کی رہنمائی کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو تلاش کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس سے پہلے اس مسئلے، اس معاملے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، جو وہ کام کر چکا ہوتا ہے، جو اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا، ایسی شخصیات نہیں ملتی، تو انسان تاریخ سے رجوع کرتا ہے، تاریخ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تاکہ تاریخ سے وہ سیکھے، ٹھیک ہے، اور بہتر طریقے سے اس مسئلے، اس معاملے سے نمٹ سکے، بہتر طریقے سے شے کا استعمال کر سکے اور غلطیوں سے بچ سکے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں وہ سب کا سب ذکر ہے، یعنی جو بھی تمہیں پیش آنا تھا، جو بھی تمہارے ساتھ ہونا تھا، جو تم نے کرنا تھا، وہ سب کا سب اس قرآن میں ہے۔ کیسے؟ ماضی والوں کی مسئلوں سے۔ لیکن جو اکثریت ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ جنہیں آپ عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ ہاں ہے لیکن سب کا سب نہیں ہے۔ کیا جنہیں آپ جیوز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، جنہیں آپ بدھ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے؟ یا پھر یہ قول تو صرف اسی کا ہوگا، انہی کا ہوگا جو قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے ہے، اور جب وہ کھولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اس میں سب کا سب نہیں ہے، کچھ تو ہے کچھ نہیں ہے۔ مثلا جتنے بھی ملاٹے ہیں، ہم ملاٹو ذرا سامنے آؤ، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ پھکی فروش جتنے بھی ہیں، پابانگے دول، ان کو رائی برابر بھی ان کی جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنے منہ سے کیا بونک رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، دیکھو قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، طریقہ نہیں ہے، وہ گدھے کے بچے، قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ بھائیو قرآن میں طریقہ نہیں ہے، صلاۃ ہے کیا، کرنی کیسے ہے، وہ طریقہ نہیں، اس کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے جی؟ باب بخاری کی طرف جائیں گے، باب مسلم کی طرف۔ تمہارے بابوں کی ایسی کی تیسی، تمہارے باب بخاری مسلم فلان ڈنگا سارے شیاطین مجرمین، یہ وہی جن کے بارے میں محمد نے کہا تھا میری امت سے 30 دجالون کذابون ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا، گمان یہ ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو رسول کرتا ہے۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ جیسے میں یہ قرآن یہ کتاب کرتاس کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی میرے مقابلے پر گڑیں گے، میرے مقابلے پر یہ گڑیں گے اس طرح کی، جو اس کا متبادل گڑیں گے، یہ جو بخاریاں مسلمیں فلانگاں یہ جو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے میں سب کا سب ہے، یہ کہتے ہیں قرآن میں سب کا سب ہے ہی نہیں۔
اب اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں قرآن میں سب کا سب ہے، تو پھر اس کا عمل دیکھا جائے گا کیا وہ عملاً بھی یہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. مثال کے طور پر اب احمد عیسیٰ کی یہ بات سن کے کوئی بھی ملاٹا کہتا ہے ہم تو مانتے ہیں جی قرآن میں سب کا سب ہے. اگر قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر جو الصلاۃ کو نماز بنایا ہوا ہے، تو الصلاۃ کو نماز کیا قرآن نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. جو طریقے تم نے اخذ کیے ہوئے ہیں کیا قرآن نے دیے؟ یہ قرآن سے اخذ کیے. گدھے کے بچوں، عمل سے تم اپنے عمل سے دعویٰ کرو، اعلان کرو قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے قرآن میں سب کا سب ہے. تم تو اپنے عمل سے ڈکلیئر کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو. اگر تم مانتے ہو، تم کہتے ہو جی ہاں قرآن میں سب کا سب ہے، تو اپنی نماز کو قرآن سے ثابت کرو. اپنے نمازوں کو جو طریقے ہیں سارا کچھ ہے قرآن سے ثابت کرو. اس میں جب اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تمہارے باب بخاری فلان کا ان کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کی طرف جانے کی؟